वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, हमारा लीडर हक पे है, सच पे है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम हम बनाएंगे कि कोई भी किसी के साथ नाइंसाफी ना कर सके। हमारे हजारों वर्कर जो जेलों में डाले गए, कुछ रिहा हो गए, अभी भी जेलों में हैं। जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, उस वक्त माशी हालात क्या थे और आज माशी हालात क्या है। बड़ा एहतजाज होगा, दुबई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा, मैं खुद लीड करूंगा उसको। पहले तो मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हमारी जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, हमारा लीडर इमरान खान साहब, उनका जज्बा वैसे ही है माशाल्लाह। उनका जो पाकिस्तान के लिए सोच है, एक जो नजरिया है हमारी पार्टी का, उस पर वैसे ही माशाल्लाह वैसे ही कायम दायम है। वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जमहूरियत के अंदर जो है ये जो लोगों का मैंडेट है वो किसी को भी हक नहीं है कि वो चोरी कर सके। इंशाअल्लाह हम उस नजरिए के मुताबिक अपना इंशाअल्लाह काम जारी रखेंगे, और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि चूँकि हमारा लीडर हक पे है, सच पे है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा लीडर भी इंशाअल्लाह रिहा होगा। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम हम बनाएंगे कि कोई भी किसी के साथ नाइंसाफी ना कर सके, कोई भी किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके, किसी के साथ भी इस मुल्क के आइन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज है, और इंशाअल्लाह हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि जिसमें हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल महफूज हो इंशाअल्लाह। इसके अलावा मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, और ये जो आपके पास सीसीटीवी की जो फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। हमारी खवातीन अभी भी जेलों में है, हमारे हजारों वर्कर जो जेलों में डाले गए, कुछ रिहा हो गए, अभी भी जेलों में है। उन पे एक जुल्म हुआ है, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारा मुतालबा है। और ये इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमने सियासत अगर की है, हमने साबित किया है हुकूमत के लिए नहीं की। हमारी पार्टी वो पार्टी है कि 2 सूबों में हमारी हुकूमत थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हमने वो 2 हुकूमतें छोड़ी। हमने अपने अमल से जाहिर किया कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इमरान खान का वर्कर हूँ। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है। मैं पूरी कौम को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। आप इमरान खान का साथ दें, आप इमरान खान का साथ दें। इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह लीड करेंगे। इमरान खान साहब जल्द ही हमारे दरमियान होंगे, वो लीड करेंगे, और हम पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, और जिसके लिए हमारे आबा अजदाद ने अपनी जानी और माली कुर्बानियाँ दी। ये बताइएगा कि आपके वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद ये तासुर उभर रहा है कि आप मरकज़ के साथ लड़ाई के मूड में, और जो हलबर्दारी हुई है वज़ीर आज़म की उसमें भी आप नहीं आए, और आप मुसलसल जो आपके बयानात आ रहे हैं वो मरकज़ के खिलाफ ही आ रहे हैं तकरीबन। वो क्या वजह है, ये तासुर क्यों फैल रहा है? पहली बात तो ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान के इदारे भी हमारे हैं। अब मरकज में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है, जो बैठ चुकी है, उसने मैंडेट चोरी किया है। अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है कि वो मैंडेट चोरी करके वो ज्यादा मना हुआ है, मैं उसके हल्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूं? मुझे तो ये बताया गया अपने आइन में कि जो जमहूरी तौर पे जीत के आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत, वो अगर उस तरह का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जाता। मेरा ज़मीर इस बात को नहीं मान रहा, लेकिन मेरा कोई ऐसा उनके साथ कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे नहीं है। मेरा एक सूबा है, इमरान खान की हुकूमत है, वहाँ पे इमरान खान ने मुझे वहाँ पे वज़ीर आला नामज़द किया है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मेरे सूबे के जो हकूक़ हैं, जो इनसे मुंसलिक हैं, अब वो जैसे भी बैठे हैं पोजीशन पे, मैं उसके लिए उनसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा, अपनी कंप्लीट करने में अपना हक भी मांगूंगा सूबे का, और इस हद तक मेरी उनके साथ कोई ज़ातियात नहीं है। बाकी जो हमारे नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात हैं, वो रहेंगे, और उन पर खड़ा होना मेरे वर्कर की भी आवाज़ है,
میری بھی آواز ہے, میرے ضمیر کی بھی آواز ہے, میری پارٹی کی بھی آواز ہے, میرے نظریے کی بھی آواز ہے. کیا عمران خان نے کوئی ریکنسیلیشن کا آپ کو کوئی الٹیمیٹم دیا ہے کہ آپ باقی ریکنسیلیشن کرنے جا رہے ہیں کس کے ساتھ؟ موجودہ حکومت کے ساتھ سیٹ اپ؟ میں نے آپ کو بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں, بین الصوبائی معاملات ہیں مرکز کے ساتھ, ان پہ تو ظاہری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل, اپنی عوام کے مسائل, عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے حق ادا کرنا ہے ان کا, تو اس پہ تو ہماری وہ بات چیت ہے. باقی اس حوالے سے جو مینڈیٹ چوری کیا, جو انہوں نے پہلے کرپشن کی, یا ان کا جو نظریہ ہمارے نظریے سے نہیں ملتا, اس حوالے سے ہماری کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کے نہ مذاکرات. یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہا گیا ہے مثال کے معیشت کے حوالے سے شہباز شریف نے کئی بار بات کی ہے, اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کو کہا کیونکہ اس وقت جو ہے ملک میں معاشی طور پر جو ہے کرائسس کی طرف جا رہا ہے, ملک کو عام آدمی کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کوئی آپ سے مفاہمت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کہا ہے؟ ترجیحات کیا ہے سر, بینگ اے سی ایم سر, کیا جہاں تک بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے, تو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سارا ریکارڈ, پوری قوم کے سامنے, میڈیا کے سامنے, کہ جب عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا اس وقت معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہیں. معاشی حالات کو یہاں تک لے جانے والا کون ہے؟ یہی پی ڈی ایم ہے, یہی وزیر اعظم تھا, یہی کوalition گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی ساتھ تھی. ہمیں یہاں تک, ہماری عوام کو یہاں تک لانے والے یہی لوگ ہیں. جہاں تک ہم نے دوسری بات کی ہے کہ ترجیحات, عمران خان کی ترجیحات وہی ہیں جو میں نے اناؤنس کی تھی. پہلے نمبر پہ ہماری ترجیح ہے اپنے صوبے میں کہ ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے, روزگار دینا ہے, عام لوگوں کو ایک ویلفیئر صوبہ بنا کے عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, انصاف دینا ہے, انصاف دینا ہے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے, ہماری جو بنیادی سہولیات ہیں جو ہم نے دینی ہے, اس میں ہیلتھ ہے, ہیلتھ کارڈ ہم انشاءاللہ 1 رمضان سے شروع کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے جو ایجوکیشن ہے, انفراسٹرکچر ہے, وہ ہماری پریورٹی میں ہے. انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کریں گے, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پریورٹائز کریں گے. رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا ڈیٹا ہے, احساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اور جو بی ایس پی کا ڈیٹا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے, اس کے مطابق ہم 8.5 لاکھ خاندانوں کو فی خاندان جو ہے 10,000 روپیہ دے رہے ہیں. وہ انشاءاللہ 1 رمضان سے وہ شروع ہو جائے گا. رمضان کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی جو کچھ ایسے لوگ ہیں تو کسی وجہ سے اس کرائٹیریا میں نہیں آتے, لیکن وہ بھی غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں, انشاءاللہ تقریباً 1,15,000 خاندان کو 10,000 روپے اس کے علاوہ بھی دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پرائس کنٹرول ہے اس پہ ہم کام کریں گے, کیونکہ اگر ہم لوگ پرائس کو کنٹرول کر لیتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے, تو میرے خیال میں اگر سرکاری ریٹ کے مطابق چیزیں بازار میں ملنا شروع ہو جائیں تو ہر بازار سستا بازار ہے, پھر اس پہ ہم فوکس کریں گے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کے پی کے کابینہ کے حوالے سے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل آپ سے وزیر اعظم جو سابق آزاد کشمیر 2 وزیر اعظم آپ سے مل چکے ہیں, جب آپ وزارت امور کشمیر میں تھے اور وہ وزیر اعظم سے ہٹے تھے تو انہوں نے آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے, کیا انہوں نے معافی مانگی ہے آپ سے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میرے اس وقت 2 حالات سے میں گزر رہا ہوں. ایک تو میرے اللہ بخش والد صاحب فوت ہوئے ان دنوں میں, اور ساتھ میں مجھے یہ منصب بھی خان صاحب نے اس کے اوپر مجھے بنایا, وزیر اعلیٰ بنایا, تو لوگ دعا کے لیے بھی آ رہے ہیں, مبارکباد کے لیے بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں جب کوئی دعا کے لیے آتا ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ جی وہ آپ کے ساتھ نے کیا بولا, کیا کیا, کیا کہا. تو اس لیے دعا سے جو لوگ آ رہے ہیں. ایک منٹ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پی کے سے اسلام آباد میں بڑی تحریک لے کے داخل ہونے آ رہے ہیں. ایک دوسرا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو مبینہ داخلی ہوئی ہے, اس میں ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا, کیا کوئی احتجاج کی کال دی گئی ہے خان صاحب کی جانب؟ جی انشاءاللہ ہم لوگ پہلے تو پشاور میں یہ اس اتوار والے دن انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے 2 حوالوں سے. ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, دوسرا جو ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی, اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک احتجاج ہوگا, پرامن بڑا احتجاج ہوگا, صوبائی لیول کا احتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا. میں خود لیڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری جو بات ہے کیبنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب سے میری مشاورت ہو گئی ہے انشاءاللہ, کیونکہ عمران خان صاحب یہاں پہ ہم نے 9 سال حکومت گزاری ہے, 9 سال اس صوبے میں. تو عمران خان صاحب یہاں پہ سب کو تقریباً جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کو پتہ بھی ہے, پرفارمنس کا بھی پتہ ہے, لوگوں کی قربانیوں کا بھی پتہ ہے, لوگوں کی پارٹی سے جو ایفیلیشن ہے اس کا بھی پتہ ہے. انشاءاللہ ایک بہترین ٹیم لے کے آ رہے ہیں. کیا عاطف خان اسلام آباد کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی چڑھائی یا اس طرح کی چیز, میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں. بات یہ ہے کہ میرے صوبے کے کچھ حقوق ہیں, اس کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے.
اس کے حقوق کو مانگنے کے لیے میں بالکل اس چیز کا میرا فرض ہے کہ میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں اور ہر حد تک جاؤں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے اپنا حق دیا جائے گا. میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا ہوں. میرا جو حقوق ہے صوبے کے وہ مجھے دیے جائیں گے, اور اگر نہیں دیے جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے مینڈیٹ کے مطابق, عوام کی سوچ کے مطابق مجھے پھر ظاہری بات ہے ہر حد تک جانا پڑے گا. KP کے اسمبلی میں جو خاتون کے ساتھ بدتہذیبی ہوئی, کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں, اور بینگ اے CM آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے, اور اسٹیبلشمنٹ سے کیا کوئی ریکنسیلیشن ہونے جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہر خاتون ہماری بہن ہے جو, اور یہ سب جو اسمبلی میں آتی ہیں یہ ساری جس پارٹی سے بھی ہوں ان کا ہمارے پہ عزت کرنا فرض بنتا ہے. یہ جو ایک کنفیوژن بنی ہے میں ذرا کلیئرٹی کر دوں. ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی, ہمارا کوئی MPA موجود ہی نہیں تھا اسمبلی پہ. یہ خاتون جو ہیں ہماری بہن یہ لوٹا لے کے اور گھڑی لے کے آئیں اور عوام کو پرووک کیا. انہوں نے خود پہل انہوں نے کی ہے. خاتون ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیں. انہوں نے پرووک کیا, کراؤڈ نے ریئیکٹ کیا. جب ہمیں پتہ چلا اور ہم آئے تو اس کی ساری کارروائی ہو چکی تھی, ورنہ آپ نکالیں CCTV آپ کو نہیں مل رہا, 9 مئی والے تو نہیں مل رہے, ہم آپ کو دے دیں گے. جب ہم لوگ آئے یہ ہو چکا تھا. پھر میں نے اس کو بلایا, اسے بات کی, سمجھایا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب مہربانی کر کے آپ ہماری بہن ہیں, آپ ابھی دوبارہ حال میں نہ جائیں. آپ جائیں گی لوگ پھر آپ کے خلاف نعرے بازی کریں گے. تو انہوں نے میری بات مان لی اور میں نے ان سے ایکسکیوز بھی کیا, باوجود اس کے قصور اس کا تھا. پھر بھی میں نے ایک خاتون ہونے کے ناطے خود ایز وزیر اعلیٰ ان سے میں نے ایکسکیوز کیا کہ میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ آپ خاتون ہیں اس لیے. دوسری بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ہماری ہے, ملک کے ادارے بھی ہمارے ہیں. اگر کوئی بات چیت ہوگی اس حوالے سے تو عمران خان صاحب خود موجود ہیں, انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کریں گے.